السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خیر الناس من ينفع الناس، او کما قال علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام۔ تمام تعریفیں اس خدائے واحد لا شریک کے لیے سزاوار ہیں کہ جس نے ہمیں ایسا مذہب اسلام عطا کیا جو سراسر خیر خواہی اور نفع کا درس دیتا ہے، اور درود و سلام ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کی بدولت ہمیں خیر خواہی کا، بھلائی کا، خبر گیری کا درس ملا، بلکہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ذریعے سے ایک عملی نمونہ بھی ملا۔ ناظرین، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ آپ کا خبر گیری کرنا، اس واقعے کو ہم بیان کرتے ہیں۔ میں نے جو آیت پڑھی، اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین امت کہا، اور بہترین امت کے ساتھ اس کی وجہ بھی بیان فرمائی، وہ یہ کہ اخرجت للناس، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے اس امت کو نکالا گیا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا لوگوں کو فائدہ پہنچانا، لوگوں کی خبرگیری کرنا اس طرح سے ہے۔ ابن عساکر نے ابو صالح سے روایت کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، عجوزہ نامی ایک نابینا خاتون تھی جو مدینے کے قریب رہتی تھی، اس کی آپ خبر گیری کیا کرتے تھے۔ رات کو جا کر اس کے ہاں پانی وغیرہ بھر دیا کرتے تھے، اور دن بھر کی اس کی جو ضرورت کی چیزیں ہوتی تھیں وہ ساری کی ساری چیزیں اس کے پاس لا کر کے رکھ دیا کرتے تھے۔ اس کے ضرورت کا پورا کام آپ کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ جب آپ اس کے گھر میں داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ ان کے آنے سے پہلے یہاں کا پورا کام نپٹ چکا ہے۔ اس کے بعد سے روزانہ کا یہی معمول ہونے لگا کہ جب بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں اندر تشریف لاتے تو آپ کے آنے سے پہلے وہ گھر کا سارا کام مکمل ہو جایا کرتا تھا۔ آپ کو پریشانی لاحق ہو گئی کہ کون ہے کہ میرے آنے سے پہلے اس بوڑھی عورت کا کام کر دیا کرتا ہے۔ تو آپ اس کی ٹوہ میں لگے رہے یہ پتہ کرنے کے لیے کہ اس بوڑھی عورت کا کام کون کرتا ہے۔ تو ایک دفعہ آپ نے دیکھا کہ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم، یہ آپ ہی تھے جو یہ کام کیا کر سکتے تھے۔ یہ اس دور کی بات ہے، یہ اس زمانے کی بات ہے جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین خلیفہ تھے۔ اسی کو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں بہترین آدمی وہ ہے، لوگوں میں بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کے ساتھ بھلائی کا، لوگوں کے ساتھ فائدہ پہنچانے کا کام کرتا ہے۔ ناظرین، یہ واقعہ ہمیں اس بات کی طرف دعوت دیتا ہے کہ باوجود یہ کہ امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ خلیفہ ہیں، آپ وقت کے بادشاہ ہیں، لیکن آپ نے رات میں جا کر کسی کو بتائے بغیر
چھپکے سے کسی کو اطلاع تک نہیں تھی کہ آپ اس بوڑھی نابینا کا کام کرتے ہیں۔ یہ خبرگیری کرنا یہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اور صحابہ اکرام کے عمل سے ملتا ہے کہ ہمیں یہ بتلایا گیا کہ تم بہترین امت ہو اس وجہ سے کہ تم کو لوگوں کے فائدہ پہنچانے کے لیے نکالا گیا ہے، لوگوں کو تم فائدہ پہنچاؤ۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالی نے اس کی وضاحت بھی فرما دی کس طرح سے لوگوں کو فائدہ پہنچانا، ایک ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا، ان کی دنیاوی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے، تو دوسری طرف نیک اعمال کی طرف ان کو ابھارنا بھی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اچھائی کا حکم کرنا اور اسی طرح برائی سے روکنا، یہ نیک کام ہیں، یہ فائدے کے کام ہیں جو لوگوں کو پہنچانے والے ہیں۔ ایک تو ہے دنیاوی فائدہ پہنچانا لوگوں کو، اور دوسرا ہے دینی فائدہ پہنچانا۔ دینی فائدہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ اچھائی کا حکم کرنا ہے اور برائی سے رکنا ہے۔ آج کے اس دور میں جہاں لاک ڈاؤن چل رہا ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ کئی حضرات وہ ہیں جو اس لاک ڈاؤن کے موقع پر لوگوں کی مدد کے لیے آگے آ رہے ہیں، اور کئی ایسے بھی ہیں جو اپنے آپ کو پوشیدہ رکھ کر، جو اپنے آپ کو پردے کے پیچھے رکھ کر لوگوں کی بھلائی کے لیے خدمت کر رہے ہیں، ان کے لیے اناج پہنچا رہے ہیں، گھر بیٹھے ان کا انتظام کر رہے ہیں۔ اور بعض لوگ وہ بھی ہیں جو لوگوں کے اندر خواہش کو پیدا کرنے کے لیے، لوگوں کو ابھارنے کے لیے، تاکہ وہ بھی سامنے آئے اور لوگوں کی مدد کریں، بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو سامنے آ کر کے مدد کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ ورثہ ہمیں اپنے اسلاف سے ملا ہے، ہمارے صحابہ سے ملا ہے، ہمیں ہمارے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے ملا ہے کہ ہمیں لوگوں کی خدمت کرنا ہے، ہمیں لوگوں کا ساتھ دینا ہے، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا، ہمدردی کا معاملہ کرنا ہے، اور لوگوں تک پہنچ کر ان کی ضرورتوں کو پوری کرنا ہے۔ ہمیں اسلام یہی درس دیتا ہے کہ ہمیں دکھانے کے لیے کام نہیں کرنا ہے، بلکہ اپنی آخرت کو بنوانے کے لیے، اپنی آخرت کے لیے ہمیں یہ کام کرنا ہے، جس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا۔ اس سے پہلے وہ کام حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا کرتے تھے، لیکن آپ کا مقصد اور آپ کا ارادہ بھی صرف اور صرف یہی تھا کہ مجھ سے اللہ راضی ہو جائے، اور یہ میری نیکی اللہ کے علاوہ کسی کو نظر نہ آئے۔ تو اس کے بعد بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی اس عمل کو کیا، تو آپ کا مقصد بھی صرف یہی تھا کہ مجھ سے اللہ راضی ہو جائے، کیونکہ اللہ مجھ سے یہی چاہتا ہے کہ میں یہ کام کروں کسی کو بتائے بغیر، کسی کو دکھائے بغیر۔ آپ تو امیر المومنین تھے، آپ امیر المومنین تھے، اس کے باوجود آپ نے چھپ چھپا کر یہ نیک کام کیا کرتے تھے۔ آج ہم بہت سے کام ایسے بھی ہیں جو کرتے ہیں تو اس وجہ سے کہ لوگ جان لے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، ایک چھوٹا کام کر کے ہم اس کو اتنا عام کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں میں میرا نام ہو جائے کہ میں نے فلاں فلاں کام کیے ہیں، اور ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے لوگوں میں میری بڑائی ہو جائے، اس کے ذریعے سے لوگوں میں میری تعریف بیان کی جائے۔ تعریف کے حقدار تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ علیہم اجمعین تھے کہ وہ نیکی کیا کرتے تھے، لیکن پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ نیکی کرنے والا کون ہے، پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ بھلائی کا کام کرنے والا کون ہے، پتہ نہیں چلتا تھا کہ خبر گیری کرنے والا کون ہے۔ وہ سارے کے سارے اس طرح سے کام کیا کرتے تھے کہ ایک اللہ ان کو دیکھ رہا ہوتا اور دوسری ان کو خبر ہوتی کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ بہرحال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ
ہمیں آج کے اس دور میں خصوصیت کے ساتھ اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ ہمیں لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے نکالا گیا ہے، لوگوں کی خبر گیری کرنے کے لیے ہمیں نکالا گیا ہے، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے کے لیے ہمیں نکالا گیا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہے، لوگوں کی خبر گیری کرنا ہے، ہمدردی کے ساتھ، محبت کے ساتھ ہمیں لوگوں تک پہنچ کر ان کے کام کرنے ہیں۔ اگر ہمارے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے کہ ان کی خبر گیری نہیں کر سکتے، ان کی مدد نہیں کر سکتے، تو ہم ان کے کام کر کے، ان کی خبر گیری کر کے ہم اس نیکی کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اس واقعے کی سے عبرت پکڑ کر، اس واقعے سے نصیحت حاصل کر کے لوگوں کی خبر گیری اور خیر خواہی کا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔